قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شروع کی آیات سورۃ مومنون کی حقیقت میں ایک مومن کی چلتی پھرتی تصویر ہے۔ اس کی ترتیب پہ غور کیجئے کہ سچا ایمان جب دل میں آتا ہے تو اس کے بعد نماز پڑھنے کو دل چاہتا ہے۔ جب ایک انسان بڑے پیار سے نماز پڑھتا ہے تو اس کے دل سے لغویات کی محبت نکل جاتی ہے، وہ ٹائم ویسٹرز اور منی کلر چیزوں کو اپنی زندگی میں نہیں لاتا، اور جب زندگی سے اس طرح کی خرافات نکلتی ہیں تو مال بچ جاتا ہے، اس مال پہ وہ زکوٰۃ دے گا، تو ساتھ ہی تزکیہ ہوا نفس کا، تو شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی، اور اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں بھی ایک انسان کبھی حد سے نہیں گزرے گا۔ اور جب یہ سب کام کر لیے تو خوشخبریاں دی گئی کہ اس کے بعد اس انسان کا دوسروں کے ساتھ تعلقات کا معاملہ بھی درست ہوگا، پھر اپنی امانتوں اور اپنے عہدوں کی بھی وہ حفاظت کرے گا، اور اسی طرح سے نمازوں کی حفاظت کرتے کرتے اولئک ھم الوارثون، یہی جنت میں جانے والے ہیں۔ حقیقت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی تھے، اور اللہ تعالی ہم سب کو بھی ایسا بنا دے۔ اگلی آیات میں انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل ہیں، جس کے اینڈ پہ ہے ثم انکم بعد ذلک لمیتون۔ ان سب مرحلوں سے گزرنے کے بعد جو دنیا میں ماں کے پیٹ سے لے کر باہر آنے اور جینے کے بعد ہے، وہ کہہ کہ پھر تمہیں موت آئے گی، پھر اس کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ یہ ہے انسان کی کہانی چند لفظوں کی۔ ضرورت ہے کہ آج اس دنیا میں انسان اپنے لیے بہتری کے فیصلے کر لے۔ اس کے بعد کائنات کی کچھ چیزوں کا تذکرہ، آسمان سے اترتے ہوئے پانی کو دیکھ لیں، یا کھجوروں اور انگوروں کے باغوں کو دیکھ لیجئے، یا زیتون کے درخت کو دیکھیے، اور یا دودھ کو دیکھیے، یا کشتیوں کو دیکھیے۔ یہ ساری نشانیاں ہیں، یہ مائلج سٹونز ہیں۔ ہر سائن دکھاتا ہے کہ اللہ نے اس دنیا کو بنایا اور کیا خوب بنایا۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی کہانی، جس میں سبق یہ دے دیا گیا کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، اور آخری انجام تو اللہ والوں کا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اور اسی میں آیت نمبر 30 میں دعا سکھا دی، کسی بھی جگہ اتریں، کسی گھر میں جائیں، کسی جگہ سٹاپ اوور لے، دعا پڑھ لیجئے، ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ اے اللہ مجھے برکت کے ساتھ اتارنا، اور تو بہترین اتارنے والا ہے۔ حقیقت ہے کہ ہر لمحے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد قوموں کی وہی روش جس کا تذکرہ پیچھے بھی بہت جگہ پڑا، اور انبیاء کرام کی وہی طلب اور تڑپ، اور وہی ان کو آگاہ کرنا، جس میں حضرت موسیٰ اور ہارون کا قصہ بھی ہے، اور ابن مریم کا قصہ بھی ہے۔ اور آیت نمبر 51 میں تمام رسولوں کو کہہ دیا، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، طیب کھاؤ اور اچھے عمل کرو۔ حقیقت ہے کہ انسان کے کھانے کا یا جو پیٹ میں لقمے جاتے ہیں وہ کس سورس سے آئے ہیں یا وہ کیا ہے، اس کا کیے جانے والے اعمال سے گہرا تعلق ہے۔ یہ بالکل ایسے جیسے گاڑی میں اچھی گیس ڈالیں گے، اچھا پیٹرول ڈالیں گے تو گاڑی اچھی چلے گی۔ بعض دفعہ کچرے والا آئل ڈل جائے، گاڑی چھٹکے دینے لگتی ہے۔ تو رزق حلال کا اثر یہ کہ انسان کا نیکیوں میں دل لگتا ہے، اور رزق حرام کا اثر اس سے اپوزٹ ہے۔ ایک کرائٹیرین ہے جس پہ انسان خود کو پرکھ سکتا ہے، اور اپنی اصلاح کی گنجائش تو ہر وقت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑنے کی بات کرتے ہیں کہ جو اپنے ہی کاموں میں مگن ہیں، جنہوں نے دین کو ٹکڑوں میں ڈال کر اپنے چھوٹے سے ٹکڑے پہ خوش ہیں، آپ ان کو رہنے دیجئے اور یہ اپنے حال میں خوش رہیں۔ اس کے برعکس آیت 59 اور اس سے اگلی آیات میں پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو نیکیاں کر کے بھی ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی بنا دے۔ ڈر کیا ہوتا ہے کہ قبول ہوگی کہ نہیں۔ آپ دیکھیے کہ کسی بہت بڑی ہستی کے لیے کوئی چیز لینی ہو، کوئی گفٹ دینا ہو، تو دل ڈرتا ہے، پتہ نہیں ان کو پسند آئے گی کہ نہیں۔ اسی طرح ہر نیکی جو اللہ کے پاس ایک تحفہ بن کے جائے گی تو اپنے آپ کو ہمیشہ چیک کیا کریں کہ کیا یہ نیکی اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جانے کے قابل ہے بھی کہ نہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی آیات میں جہنمیوں کو کچھ بات سنائی گئی کہ دیکھو تمہیں میری آیتیں سنائی جاتی تھی، تم جب نہیں مانتے تھے تو آج جہنم میں پڑے رہو، تمہیں اس سے کوئی نہیں روکے گا۔ لیکن اس میں ایک جو بات ہے نا، سامرن تہجرون، آیت 67 میں، تو یہ بیکار قسم کے مشغلے تھے۔ سمیر کہتے ہیں رات کو کہانیاں سنانے والا، یعنی گھنٹوں کے اعتبار سے فن کے نام پہ بیکار چیزوں کو دیکھنے والے قیامت کے دن حسرت کا شکار ہوں گے۔
پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لگے ہوئے چند الزامات کا تذکرہ کرتے ہوئے آیت 78 میں فرما دیا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، تمہیں کان بھی دیے، آنکھیں بھی دی، دل بھی دیے، لیکن قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت تھوڑے لوگ اس پہ شکر کرتے ہیں، یعنی ان نعمتوں سے صحیح فائدہ نہیں اٹھاتے، یا جن کاموں کے کرنے کا حکم ہے وہ نہیں کرتے، اپنے من پسند کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 96-7 میں بہت خوبصورت اصول بتایا کہ لوگ آپ کے ساتھ برا بھی معاملہ کریں تو آپ اس کا جواب بھلائی سے دیں، اور اگر شیطان آپ کو اکسائے، آپ کے اندر انا آ جائے کہ اس نے میرے ساتھ برا کیوں کیا، تو دعا سکھا دی۔ یہ دعا ہے اس شخص کے لیے جس کو دوسرے دکھائیں اور اس کے دل میں ان کے لیے برا خیال آئے تو کیا مانگیے، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اے میرے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان کے وسوسوں سے، ہم سے، واعوذ بک ربی یحضرون، اور اس بات سے بھی کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں۔ تو کیا پتہ چلا کہ نفس اور شیطان بندے کو اکساتا ہے دوسروں کو غلط جواب دینے پہ، اینٹ کا جواب پتھر سے دو، لیکن ایسا کچھ نہیں کرنا۔ اور اگلی آیتوں میں پھر ایسے شخص جس نے ساری زندگی ضائع کی، اس کی موت کا ذکر ہے کہ موت کے وقت تڑپے گا، رب ارجعونی، اے میرے رب مجھے واپس بھیج، کیوں، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں اچھے کام کروں، فیما ترکت، جس میں میں چھوڑ چکا، یعنی دنیا میں واپس بھیج تاکہ میں اچھے کام کروں۔ جواب کیا، کلا، ہرگز نہیں، کیونکہ انہا کلمۃ ہوا قائلها، یہ بس ایک بات ہے جو یہ کہہ رہا ہے، یعنی اگر اس کو موقع دے بھی دیا جائے یہ پھر آ کے غلط ہی کام کرے گا۔ کیا یہ دفعہ ایسا نہیں ہوا، بیمار ہوئے، بڑی دعائیں کی، اللہ صحت دے دے، بہت نیک ہو جائیں گے، کبھی کوئی بچہ گھر پہ نہ آیا، کبھی اور کوئی دھڑکا لگ گیا، دعا کر لی اللہ آج یہ کام ہو جائے، بس بہت نیک ہوں گی۔ اور جب کوئی مرتا ہے اور اس کی ڈیڈ باڈی سامنے رکھی ہوتی ہے اس وقت کیا کیا سوچتے ہیں، لیکن چند دن بعد پھر دل بدل جاتے ہیں۔ پھر فرمایا جب قیامت آئے گی تو آپس میں کوئی رشتے ناتے نہیں رہیں گے، نہ کوئی ایک دوسرے سے پوچھے گا۔ کسی کی بات مانتے ہوئے ضرور سوچئے گا کہ کل اس نے میرے کام آنا ہے یا اللہ نے۔ اور پھر اعمال نامے کے تلنے کی بات ہے، پلڑے بھاری اور پلڑے ہلکے۔ آج چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو حقیر جانتے اور بڑے بڑے گناہ کو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، کل قیامت کے دن فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، حسرتیں ہوں گی، جھٹکے ہوں گے، اور جب چہرے کی کھال گل جائے گی تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالہون۔ آیت 104 میں حضرت ابن مسعود سے کسی نے پوچھا تھا یہ کالہون کیا ہے، تو کہنے لگے کبھی تم نے بکرے کی بھنی ہوئی سری نہیں دیکھی، کس طرح جہنمیوں کے چہرے آگ کی وجہ سے جل جائیں گے، کھچ جائیں گے، کھال کھچے گی تو ایسے لگے گا کہ مسکرا رہے ہیں۔ اور پکار کیا ہے، ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوم الضالین، اے ہمارے رب ہم پر ہماری بدبختی چھا گئی تھی اور ہم بھٹکی بھی قوم تھے، ہم اس سے نکال، اور اگر ہم دوبارہ یہی کام کریں تو ہم ظالم ہیں۔ جواب قال اخسؤ فیہا لولا تکلمون، پڑے رہو اسی میں۔ اخسا کہتے ہیں کتے اور سور کو دھتکارنا، ایسے پیچھے انسان کرتا ہے تو جہنم میں ان کو ڈال کے کہا جائے گا پڑے رہو، بیٹھے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ کیوں غصہ اللہ کو اتنا؟ کیونکہ انہ کان فریق من عبادی، میرے بندوں میں ایک ایسا گروہ تھا جو ہم کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے اور ہمیں بخش دے اور ہم پہ رحم کر، تو رحم کرنے والے، اور تم ان کا مذاق اڑاتے تھے، یعنی اچھے لوگوں کا، نیک لوگوں کا مذاق کرتے تھے، حتیٰ کہ تمہیں میری یاد بھی بھول گئی۔ تو آپ دیکھیے کتنا زبردست منظر ہے ان آیتوں میں۔ تو کبھی دین کا اور دینداروں کا مذاق نہ اڑائیں، توفیق مانگیں کہ اللہ ہمیں بھی نیکی کی توفیق دے، لیکن کم از کم دوسرے کا مذاق تو نہیں اڑانا۔ اور افحسبتم انما خلقناکم 115 آیت میں 2 سوال ہیں جو میرے آپ کے لیے بھی سوچنے والے ہیں، غور و فکر کے ہیں، تدبر کریں ان آیتوں پہ تو واقعی زندگی کا خلاصہ سمجھ آ جائے گا۔ کیا ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا، بس کھانے پینے، گھر سجانے سجنے سنورنے کے لیے؟ بچے پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، شادیاں کر دی، ختم، اور تم قبر میں چلے گئے؟ نہیں، یہ تو مقصد نہیں ہوگا۔ اور وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، دوسرا سوال، کیا تم ہماری طرف نہیں لوٹ کر آؤ گے؟ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں ہی زندگی کا مقصد دے، پرپز آف لائف کو لے کر جئیں اور بامقصد زندگی بسر کریں۔ اور آخر کی بڑی خوبصورت دعا، اس کو یاد کر لیجئے کہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، کہ رب بخش بھی دے، رحم کر، تو بہترین ہے رحم کرنے والا۔ اس کے بعد سورۃ نور ہے جو حقیقت میں کسی معاشرے کا نور ہے۔ آج بھی انسانیت جس طرح سے دکھی ہے اور پریشان ہے، ویسٹ میں اس کی بہت ساری مثالیں، اور جو انہی کے طرز عمل پہ چل رہے ہیں وہ سب بھی اسی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن حقیقت ہے کہ اس میں اسلام کی سزاؤں کا تذکرہ ہے، لیکن اس سے پہلے
کس سے ذہن سازی کی گئی کہ گناہ کرنے کے بعد لوگ واقعی پلٹ کے آ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم پہ حد لگ جائے، کیونکہ جب آخرت کی جواب دہی کا احساس ہوتا ہے تو انسان کبھی بھی اپنے آپ کو اس طرح کھلا نہیں چھوڑتا۔ تو سورۃ نور کا بنیادی ٹاپک زنا اور زنا کے اسباب اور ان سے بچنے کی طریقے۔ سب سے پہلے زانی مرد اور زانی عورت کی سزا کی بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام میں نسب کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک بچہ جو زنا کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے وہ اپنے نسب سے بھی محروم رہتا ہے، اس کا کوئی ماموں نہیں، کوئی پھپھو نہیں، کوئی خالہ نہیں، اور اس طرح وہ بچہ معاشرے سے کٹا ہوا دکھتا ہے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کا دین پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ جس طرح انسان اللہ کے ساتھ تعلق میں توحید ہے نا، شرک کیوں برا ہے؟ کیونکہ اللہ کے حق میں شراکت ہے۔ تو زنا اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ شراکت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ پھر آگے بتا دیے کہ زانی مرد زانی عورتوں سے ہی شادی کرے گا، یعنی چوائس کی بات بتا دی کہ ایک ذہن کے لوگ ہمیشہ اپنے ہی جیسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو غلط چیزوں میں پڑ چکے ہوں ان کے پاک دامن لوگوں سے نکاح نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ اس کے نتیجے میں بے جوڑ شادیاں ہوتی ہیں۔ بعض ماں باپ اپنے بگڑے ہوئے بیٹوں کی شادی بڑی اچھی لڑکی سے کرتے ہیں، یہ سوچ کے یہ اس کو ٹھیک کر لے گی۔ بہت کم ہوا کہ وہ ٹھیک کر پائی، یا تب کر سکتی ہے جب وہ خود بیچاری بڑھاپے کے کنارے پہ پہنچ چکی، تو ایسی شادیاں نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح اس میں اور بہت سی ڈیٹیلز ہیں، یہ موضوع واقعی قابل غور ہے۔ آج ہمارے یہاں رشتے کرتے وقت یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی۔ پھر اس کے بعد تہمت کی سزا ہے کہ جس طرح زنا کی سزا ہے اسی طرح کسی کے اوپر زنا کی تہمت لگانے کی سزا 80 کوڑے ہیں۔ اسلام کیا چاہتا ہے؟ آپ کی زبان بھی کم چلے، آپ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، آپ اپنے بولنے کی حفاظت کریں۔ اسلام ایک ایسا پرامن معاشرہ بناتا ہے جہاں کوئی کسی کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھے، اور پچھلی زندگی میں جو ہوا اس پہ توبہ کی جائے۔ پھر اس کے بعد آیت 6 اور اس کے آگے لیان کی آیات ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو یا بیوی اپنے شوہر کو ایسے حال میں دیکھ لے تو وہ تو خاموش نہیں رہیں گے، تو وہ کیا کریں؟ لیان کر لیں۔ عدالت میں جا کر نکاح کو فسخ کیا جائے گا۔ یہ بھی اسلام کا ادب ہے، انصاف ہے، کیونکہ بیوی میں غلط چیز دیکھنا اور نہ بولنا، اور شوہر میں غلط چیز دیکھنا اور یہ سوچ کے نہ بولنا کہ گھر نہ ٹوٹے، اسلام کے مزاج سے یہ چیز میچ نہیں کرتی۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 10 سے لے کے اگلی تقریباً 10 آیات جو یہ حضرت عائشہ پر لگی ہوئی ایک تہمت کے نتیجے میں نازل ہوئیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان سچا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی بے گناہی ثابت کر دیتے ہیں۔ مسلم معاشرے کا منظر کھینچا گیا کہ جب کبھی ایسا کوئی اسکینڈل عام ہو تو اس کو زبان در زبان آگے نہیں کرنا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے، اور اگر ایسی باتوں کو قابو نہ کیا گیا تو سوسائٹی میں جینا دھوبر ہو جائے گا۔ اور خاص طور پہ اس میں حضرت عائشہ کی بہت صفت ہے کہ اللہ نے ان کے لیے قیامت تک کے لیے قرآن پاک میں آیات دے دی۔ آیت 19 واقعے کے جنڈے کی خبر دیتی ہے کہ کچھ لوگ پورے پلان کے ساتھ ایمان والوں کے اندر بے حیائی کو عام کرتے ہیں۔ کئی چیزیں اپنے ملکوں میں بین ہیں لیکن ایمان والوں کو سستی کر کے پیش کر دی جاتی ہیں تاکہ ان کی نسلیں بیکار کاموں میں پڑ جائیں اور ضائع ہونے لگے۔ آج دیکھیے جس تیزی سے امت مسلمہ میں پلیگ کی طرح بے حیائی پھیل رہی ہے، آپ بل بورڈز دیکھ لیجئے، میڈیا کو دیکھ لیجئے، اسکرینوں کو دیکھیے، فلموں ڈراموں کو دیکھیے، ہر جگہ آپ کو اس کا ثبوت ملے گا۔ مجھے آپ کو اس کے آگے بند باندھنے کی ضرورت ہے، اور وہ بند بن سکتا ہے قرآن کو عام کر کے اور ایمان اور تقوی کو پیدا کر کے۔ اسی لیے کہا کہ ایمان والے جو ہیں وہ شیطان کے قدموں پہ نہیں چلیں گے اور ہمیشہ ایسے موقعوں پہ بچتے بچاتے رہیں گے۔ پھر آیت 22 میں حضرت ابو بکر صدیق کے ایک عمل کے ساتھ ہمیں بھی سکھا دیا کہ ایون کوئی آپ کی بیٹی پہ تہمت بھی لگا دے پھر بھی آپ اس کو معاف کر دیں۔ بہت بڑا دل تھا ابو بکر کا، جنہوں نے اس آیت کے اترنے پہ نہ صرف یہ کہ مستوں کا یعنی جو صحابی تھے ان کا وظیفہ دوبارہ کھول دیا بلکہ اس کو پہلے سے بھی زیادہ کر دیا۔ اور اس کے بعد اگلی آیات میں الخبیثات للخبیثین اور طیبات للطیبین کی بات سے یہ بتا دیا کہ نیک مردوں کے لیے نیک بیوی ہیں اور برے مردوں کے لیے بری عورتیں ہیں، اور نیک لوگ اچھی باتیں بھی کرتے ہیں، برے لوگ بری باتیں کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سورت کے اینڈ تک تقریباً سد ذرائع زنا ہے، یعنی وہ تمام راستے جہاں سے زنا عام ہوتا ہے اس کو بند کر دو۔ اسلام کا مزاج جو ہوتا ہے نا پریکاشن لینے کا ہے۔ ایک مثال سے سمجھ لیجئے کہ جیسے آپ دیکھیں کہ پہلے کچھ لوگ ایک گڑھا کھودیں، پھر اس کے پاس ایک ہاسپٹل تعمیر کریں، پھر ایک ایمبولینس رکھوا دیں۔ کوئی پوچھے یہ کیا کر رہے ہو تو کہیں گے دیکھو نا ادھر ایک گڑھا ہے، پھر کوئی آئے گا تو گرے گا، پھر جب لوگ گریں گے چوٹ لگے گی تو ایمبولینس میں ڈالیں گے، پھر ان کو ہاسپٹل لے جائیں گے۔ تو ہم بڑے خوش ہوں گے کہ واقعی انہوں نے کتنا اچھا انتظام کیا ہے۔
اسلام کیا کہتے ہیں؟ اس گڑھے کو ہی بند کر دو، یعنی پہلے سے پریونشنز لے لو کہ وہ کام ہو ہی نہ۔ بالکل آج اس موضوع میں یہی بات سمجھ آتی کہ وہ سارے اسباب ہی دور کر دو جس سے کسی سوسائٹی میں بغیر باپ کے بچے پیدا ہوں اور بغیر نکاح کے تعلقات ہوں۔ تو پہلی چیز یہ کہ گھروں میں ایک دوسرے کے گھر میں کھلے عام نہ آتے جاؤ، اجازت لے کر آؤ، اکیلے میں نہ آؤ، لوگوں کو پہلے سے مطلع کر دو، کیونکہ بہت سارے فتنے گھروں میں بے وقت آ جانے سے، اور اکیلے میں عورت ہے تو مرد آگے، مرد ہے تو عورت چلی گئی، لڑکے لڑکیوں کو اکٹھے ایک جگہ چھوڑ دینا، اس سے بھی بہت سارے فتنے آ جاتے ہیں۔ اس پہ بھی قابو پانے کی ضرورت ہے۔ بعض دفعہ ہمارے یہاں بے تکلفی کے نام پہ رات دن ایک دوسرے کے گھروں میں آیا جایا جاتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ دوسری چیز آیت 40 میں ہے، مسلمان مردوں کو کہا گیا نگاہوں کو جھکاؤ اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو۔ حقیقت ہے کہ مرد کے لیے بھی پردہ ویسے ہی اہم ہے جیسے عورت کے لیے۔ مرد جب نگاہ جھکا لے گا اور شہوت بھری نظر نہیں دیکھے گا، ٹھیک ہے ضرورت دنیا میں جاتے آتے چلتے پھرتے دیکھنا پڑتا ہے، لیکن شہوت والی نظر نہیں ہوگی، گندی نظر نہیں ہوگی۔ اب بتائیے کہ ایک عورت پہ نہیں ڈال سکتا، ایک بچی پہ نہیں ڈال سکتا، تو پھر فلموں میں ہیروئنوں کو پسند کر سکتا ہے، ڈراموں میں اپنی پسند کی لڑکیاں لڑکے ڈھونڈ سکتا ہے، کرکٹرز کی تصویریں لڑکیاں اپنے وارڈروبس میں لگا سکتی ہیں۔ یہاں سے آپ کو اسلام کا مزاج سمجھ آئے گا۔ پھر گھنٹوں کے اعتبار سے کوئی میڈیا کو اسکرین کو کیسے دیکھ سکتا ہے کہ جہاں صرف کسی کے حسن سے متاثر ہو رہا ہے یا اس کی ادائیں اس کو لبھا رہی ہیں۔ پھر اسی طرح مومن عورتوں کو بھی یہی حکم دے کر بس ایک چیز کا اضافہ کر دیا کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت کو نہ ظاہر کرو، کیونکہ عورت کے جسم میں ہر جگہ زینت ہے، اور گھر کے مردوں میں رہتے ہوئے ایک عورت کس طرح اپنے آپ کو بچا کے رکھے، سینے پہ اپنی اوڑھنیوں کو ڈالے، یعنی جس طرح عورت کا جسم خوبصورت ہے اسی طرح اس کو دوپٹے کو کھول کر اپنے گریبان کو چھپانے کی بات ہے۔ ہاں شوہر، باپ، سسر، بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اور اسی طرح کچھ اور لوگ جو کہ یعنی وہ عورتیں جو اپنے جیسی ہوں، نیک شریف عورتیں، ان کو رخصت دے دی گئی، یا وہ بچے جن کو ابھی تک ان چیزوں کا نہیں پتا۔ آخر یہ کیا پابندی ہے؟ نہیں، یہ سیکیورٹی ہے، کیونکہ عورت بڑی قیمتی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ایسے فتنے اٹھیں کہ جس سے بعد میں عزت اور عصمت خراب ہو۔ پھر اس کے بعد ایک اور سد ذرائع کیا ہے کہ بن بیاہے لوگوں ان کے نکاح کر دو۔ ایم کہتے ہیں اکیلے کو، واحد، وہ بیوہ بھی ہو سکتی ہے، رانڈ بھی ہو سکتا ہے، وہ متعلقہ بھی ہو سکتے ہیں، اور انمیرڈ بچے بچیاں بھی ہیں۔ تو شادیوں کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی آج کے دور میں ایسی خرابیاں پیدا کرنے میں بہت بڑی ایک چیز بن گئی۔ پھر اسی کے بعد کچھ احکامات لونڈیوں کے ناطے سے ہیں جو آج کا ایشو نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز ہے، پروسٹیٹیوشن سے منع کیا گیا۔ جسم اللہ نے بنایا، اس کے تقاضے بھی اللہ نے پورے کرنے کو کہا، تو اپنے جسم کو بیچ کر ایک کموڈٹی بنا کر مال کمانا، یہ انتہائی کریہ کمائی ہے، حرام کی بدترین قسم ہے۔ پھر اس کے بعد بیچ میں اللہ نور السماوات والارض کہہ کر اللہ تعالیٰ کی محبت دلائی گئی کہ یہ سارے کامات اسی کو سمجھ آئیں گے جو واقعی اللہ سے محبت کرے گا۔ اور جب واقعی کسی کو اللہ سے محبت ہوتی ہے تو ایسے مرد اپنی تجارتوں اور اپنی جاب کے دوران بھی نمازوں کو ضائع نہیں کرتے، اور ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا خوف رکھتے ہیں۔ پھر اس سے اگلی آیات میں کفر کی کچھ مثالیں ہیں، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں۔ ایسے لوگ کچھ نیکیاں اگر کرتے ہیں تو دنیا میں ان کو اس کا فائدہ مل جائے گا، لیکن آخرت میں وہ سراب کی طرح ہوں گی، معراج کہ جس کا ان کو کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ حقیقت ہے کہ اگر اسلام نور ہے تو کفر اندھیرا ہے، اور یہ آخر میں پلزرات کے اندھیروں سے عبدالآباد کی جہنم کے اندھیروں میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد کائنات سے ٹیم ورک کے نتیجے میں پیدا ہونے والی چیزوں کا تذکرہ ہے، جس میں بہت خوبصورت چیز بادلوں کا بننا، پرندوں کا اڑنا، اور اسی طرح کائنات کو فائدہ دینا ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ منافقوں کی باتیں ہیں کہ وہ کیسے اللہ اور اس کے رسول کی بات سنتے تو ہیں لیکن ماننا پسند نہیں کرتے، ان کے دلوں میں شک ہے یا بیماری ہے، یا وہ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے اوپر کچھ سختی کر دے گا۔ اس کے برعکس سچے مومن کیا کہتے ہیں؟ سمینا و اطعنا، جو حکم سنے بس دل سے کہہ دیجئے کہ اللہ ہم مان گے اور ہم اس میں پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہی میرا آپ کا امتحان ہے، میری آپ کی اوقات ہی یہ ہے، جو اللہ کہے اس کو مان لیں اور جس سے اللہ تعالیٰ روکے اس سے رک جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ مشکل نہیں ہے، سوچنے میں مشکل لگتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ کے ایک وعدے کا ذکر ہے، ایمان کے بعد عمل صالح جو لائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی بڑھائی دے گا، اس کے لیے وہ دین آسان کر دے گا جو اس کو پسند ہے، اور خوف کو امن میں بدلے گا۔
آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہو تو ہمیں وہی کرنا پڑے گا جس کے یہاں کرنے کا حکم دیا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ گھر کے اندر ایک دوسرے سے اجازت لے کر آنے جانے کی بات ہوئی، اور جو پردے کے اوقات ہیں اس میں گھر کے بچوں کو بھی کہا گیا کہ بلا اجازت اپنے ماں باپ کے کمروں میں نہ جائیں۔ اسلام چاہتا ہے کہ اولاد اور بچوں کے بیچ میں ایک ڈسٹینس رہے، اور ایسے کوئی بھی کام نہ ہو کہ جس سے ایک دوسرے کی کوئی ایسی بات سامنے کھل جائے کہ جس کے بعد عزت کا خطرہ ہو۔ پھر اس کے بعد یعنی وہ بوڑھی عورتیں جن کو بالکل کسی قسم کی کوئی حاجت نہیں، نہ نکاح کی، نہ ان کے اندر کوئی کشش رہے گی، بالکل بڑھیا بھوسٹ، تو ایسی عورت اگر باہر جاتے ہوئے اگر اپنے باہر کے کپڑے ہلکے کر دے تو اس میں گناہ نہیں، لیکن پھر بھی کوئی اگر بچنا چاہے تو اچھا ہے۔ جب ایسی عورتیں اپنے آپ کو پردہ لباس میں باہر لے جاتی ہیں تو بچیاں خاص طور پہ پوتیاں نواسیاں دیکھ کے متاثر ہوتی ہیں، پھر ان کے بھی دل میں آتا ہے کہ ہماری تو نانی بھی اسی طرح باہر جاتی تھی، دادی بھی، تو ایک کلچر بن جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمیں اپنے قریبی رشتہ داروں اور دوستوں کے گھروں سے کھانے کی اجازت دی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ پھر آخر میں اجتماعی زندگی کے کچھ اصول دیے گئے کہ جب بھی لوگ کسی اجتماعی کام پہ ملیں تو ان کو اس وقت ان تمام کاموں کو ایک پورے ماحول کے ساتھ کرنا ہے، اپنی مرضی سے نہ نکل کے جانا ہے، بغیر اجازت کے اٹھنا بھی نہیں، اور اسی طرح سے ایسے موقعوں پہ ڈسپلن کو قائم رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک امت بنا کر ان باتوں پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ پھر سورہ فرقان کی ابتدائی آیات میں اللہ نے حق اور باطل کا فرق بتا دیا کہ کس طرح سے دنیا میں جینے کے دو ہی راستے ہیں، ایک اندھا بن کے اور ایک ہدایت والا بن کے، اور اس میں بار بار تبارک کا لفظ بتاتا ہے کہ جب واقعی اللہ کی کتاب زندگی میں آتی ہے تو برکتیں ہی برکتیں آ جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری زندگی میں یہ خیر کا معاملہ آ جائے، جو کچھ بھی اس بارے میں پڑھا اس پہ عمل والا بنا دے، دلوں کو کھول دے۔ آیات تدبر ہیں سورۃ مومنون کی آیت نمبر 99 اور اس سے اگلی آیتیں۔ دنیا دار انسان ہے، دنیا سے جاتا ہے، حتی اذا جاء احدہم الموت قال رب ارجعونی، کیا کہتا ہے میرے رب مجھے واپس پلٹا، کیوں؟ لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں عمل صالح کروں، فیما ترکت، اس میں جو چھوڑ آیا ہوں، یعنی اب واپس بھیج، دنیا میں وہ کام جو نہیں کیے تھے اب میں وہ کر لوں۔ جواب کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تو بس ایک بات ہے جس کو تو کہنے والا ہے، یعنی مانے گا نہیں، موقع مل بھی جائے پھر بھی نہیں مانے گا۔ اب تیرا انجام کیا ہے؟ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت کے دن تک ان کے لیے ایک پردہ ہے جب تک کہ وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یہ آیات بھی تدبر کے لائق ہیں، ہر ایک اپنے اوپر لے، کیا قیامت کے دن حسرت میں جاؤں، یا مرتے وقت یہ کہوں گی تھوڑا سا وقت مل جائے تو کچھ اور کر لوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھانے والا بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔